ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وآقانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إنما بعثت معلما وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام اور ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جب بھی اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ دنیا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل ہوئی، دین بیزار ہوئی اور جہالت کی گھٹا ٹوپ اور تاریک فضائیں اس دنیا میں دکھائی دینے لگی، تو اللہ نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو اس دنیا میں نور ایمان کا وہ نور دے کر بھیجا جس کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور اس نور کے ذریعے سے اس جہالت کا اس تاریکی کا خاتمہ کیا جو جہالت کی وجہ سے اس دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری بھی کچھ اسی طرح کے ماحول میں ہوئی۔ دنیا اللہ کے نظام سے دور ہو چکی تھی، جرائم اور بدعمالیوں کی آماج گاہ بن چکی تھی اور محسوس ایسا ہوتا تھا کہ انسان انسانیت کے نام پر کلنک بن رہا ہے۔ انسان کی طرف سے اس حیوانیت کا، درندگی کا اور اس ظلم و ستم کا مظاہرہ ہوتا تھا کہ شاید اس حیوانیت اور درندگی پر خود حیوان اور جانوروں کو بھی شرم آ جائے۔ ایسے خراب حالات میں ضرورت تھی اس بات کی کہ انسانیت کی پیشوائی کے لیے اور مقتدیٰ کے منصب پر فائز کر کے کسی ایسی شخصیت کو دنیا انسانیت میں بھیجا جائے جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ایمان کی نورانی راہوں اور ڈگر پر لا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق آقا نامدار فخر دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز کیا گیا اور آپ نے اس امانت کو لوگوں تک منتقل کرنا شروع کر دیا جس کا امین بنا کر آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ نے اپنے آنے کا مقصد لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اور دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ میں اس موقع پر خاص طور سے انہی دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جن مشکل حالات میں تم گھرے ہوئے ہو ان سے نکلنے کا حل کیا ہے، آپ نے اس کو پیش فرمایا، ارشاد فرمایا انما بعثت معلما وبعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، نمبر دو مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین دوں۔ اگر ہم اور آپ ان دو صفات کے حامل بن جائیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل اور خوار نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا اور قرآن کریم کی جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہی پیغام دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ وہ پہلی آیات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ عجیب طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگے۔ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو اور ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں،
آپ امی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی، مصلحت تھی کہ اگر آپ کا کوئی معلم ہوتا اور استاذ ہوتا تو اعتراض کرنے والوں کو اور تانا دینے والوں کو ایک موقع مل جاتا، اور وہ کہتے کہ محمد جن باتوں کو اللہ کا کلام بتا کر پیش کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ ان کو استاذ کی سکھائی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے پتہ ہی کاٹ دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی معلم اور استاذ کا انتخاب کیا ہی نہیں گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے یہ آیت۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو اور ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کھینچا کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے اوپر اندیشہ ہونے لگا، اور اس وقت آپ کے دل میں، قلب میں اور زبان میں اللہ کے حکم سے یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ آپ آیات کریمہ کا ورد اپنی زبان سے کر لیا۔ تو جو پہلی صورتیں نازل ہوئیں اس میں بھی آپ کو یہی پیغام دیا، گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی سے کہ آپ دنیا میں جا کر کہیں لوگوں سے کہ پڑھو پڑھو اور پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جہالت کو ختم کرنے کا، علم کے ایمان کے نور کو روشن کرنے کا کوئی اور راستہ علم کے علاوہ نہیں۔ عہدے اور منصب کے ذریعے سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، مال و دولت کے ذریعے سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، طاقت اور دباؤ کے ذریعے سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو وہ نور ایمانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور اسی ماحول کو جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، تاریکی سے بھرا ہوا تھا، غفلت شعاری کی زندگی لوگ گزار رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاتمے کے لیے تشریف لائے اور نور ایمانی کو عام کیا، نور قرآنی کو عام کیا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ صحابہ جو کسی وقت ہر طرح کا جرم کیا کرتے تھے، معمولی باتوں پر قتل و غارت گری ان کے درمیان عام تھی، مار پیٹ بھی ہو جایا کرتی تھی، چند ٹکوں کی خاطر لوٹ مار بھی ہو جایا کرتی تھی۔ جب اس نور کو اپنے دلوں کے اندر سمویا اور اتارا تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، ان کی زندگی کو معیار قرار دے دیا اور ان کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب پیدا کر دیا۔ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، اور علم وہ جو اللہ کی معرفت کا نور بندوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے والا، اللہ سے بندے کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے والا ہو، وہ علم جو مکاتب دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے، مدارس اسلامیہ میں سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ علم، یہ نور جب صحابہ کرام کے دلوں میں اترا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیت المال میں تشریف لے گئے اور دیکھا سونے چاندی کا ڈھیر پڑا ہوا، دیکھ کر چہرے پہ کچھ تبسم آیا اور پھر ارشاد فرمایا یا دنیا غرنی غیر، دنیا جا کسی اور کو جا کے دھوکا دے، اب میں تیرے دکھاوے میں آنے والا نہیں ہوں، مجھے صحبت حاصل ہو گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور علم کا زیور، علم کا نور میرے دلوں کے اندر آ گیا ہے۔ تو کہاں تو ایسی رغبت مال و دولت کی طرف کی تھی کہ چند پیسوں کے لیے ڈکیتی اور مار پیٹ ہو جایا کرتی تھی، قتل و غارت گری پہ اتر آتے تھے، اور کہاں اللہ نے وہ غنا عطا فرمایا، وہ استغنا عطا فرمایا کہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اسی مجلس میں حضرت علی بن ابی طالب نے اس مال کے بارے میں حکم دیا اور وہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کے زیور سے ہم اور آپ آراستہ ہو جائیں، وہ علم کا نور اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی علم کو عام کرنا۔ انما بعثت معلما وبعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔